بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا اور طرح طرح کے مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر مظالم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تبلیغ دین کو جاری رکھا۔ اس صورتحال میں مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ ان 2 قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم میں سے ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے کہ اس کا حلیہ کیسا ہے؟ تو قاصدوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ ان عالموں نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کم درجہ کے لوگوں نے۔ اب یہودی عالموں نے کہا کہ تم جا کر ان سے 3 سوالات کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہے، اور اگر جوابات نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان جوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پہلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعہ کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، ان کا کیا قصہ ہے، اور پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے 2 سوالات کا جواب دے دیا اور ان کے واقعات بتا دیے اور تیسرے یعنی روح کے بارے میں کوئی تفصیل نہ بتائی تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ محترم سامعین، قریش مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ مذکورہ 3 سوالات لے کر مکہ آئے اور قریش مکہ سے کہا کہ ہم ایک ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ پھر مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات بتائیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات سن کر فرمایا کہ میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملہ میں انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، یعنی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات کل دوں گا۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی۔ اس نے بھی یہ الفاظ کہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی باتیں بہت ناگوار گزری اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ کسی کام کے متعلق یوں نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر اس طرح کہا کریں کہ میں انشاءاللہ یہ کام کل کروں گا۔ اور اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں اور بعد میں آپ کو یاد آ جائے تو بعد میں انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اس بنا پر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل، تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے۔ اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔
جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اسی ذات کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب کچھ اسی کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور روح کے بارے میں بھی وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفصیل جو کہ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو دید حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور وہ ہدایت کی طرف آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی پکے توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز آگے بڑھ رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اسی لیے یہودیوں نے یہ سوال پوچھے تھے کہ یہ واقعہ یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، جو کہ ایک مشرک انسان تھا۔ اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا اور تھا بھی بہت بڑا ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں پر سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس میلے میں گئے تو وہاں پر انہوں نے بت پرستی ہوتے ہوئے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آپس میں بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گل مل گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا اور ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری کے ساتھ شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کو بھی دین حق کی دعوت دی۔ انہوں نے بادشاہ اور درباریوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی صاف گوئی پر بادشاہ بگڑ گیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہوئی، بلکہ ان کے دل اور بھی مضبوط ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بات محسوس کی کہ یہاں پر رہ کر یہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا کہ جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کر لو، تم پر تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا کرے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ قوم نے ان کو ہر طرف تلاش کیا لیکن یہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے سے قوم والوں کو عاجز کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین کا واقعہ انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اس ویڈیو کو لازماً دیکھنا ہے۔ اور روح کے بارے میں یہ بتایا کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ آپ کو اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ روح کے بارے میں کوئی اور تفصیل نہیں بتائی۔ یہودی عالموں نے قریش والوں سے کہا ہوا تھا کہ اگر وہ روح کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں تو وہ نبی نہیں ہوں گے، اور اگر بیان نہ کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوں گے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت واضح ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔